اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 32۔ رکوع نمبر 32 6 آیتوں پہ مشتمل ہے، آیت نمبر 243 سے 248 تک۔ ان آیات میں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ان میں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد کا ذکر ہے، جب حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو جو خرجوا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ تو جب بنی اسرائیل پر مشکل وقت آیا اور ان پر دشمنوں نے مشرکین نے حملہ کیا، تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر موت کے ڈر سے بھاگے۔ تو قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ فقال لهم اللہ موتو، فقال پس فرمایا اللہ نے ان سے کہ مر جاؤ، فقال پس فرمایا لہم ان سے اللہ نے موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، تم سب، وہ سب مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ تو یہاں پہ موت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، اور مفسرین کے نزدیک یہ جیسے قوموں پر مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو وہ اخلاقی اور معنوی موت بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر طرح سے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل البتہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ تو مفسرین کے مطابق اس آیت میں قوم بنی اسرائیل کی ایک جنگ جو حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کے لشکر کے درمیان ہوئی تھی، اور جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی حضرت طالوت علیہ السلام کو، تو مفسرین کے مطابق یہ وہ جنگ جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی غزوہ بدر کے مماثل تھی، کہ غزوہ بدر میں بھی تھوڑے مسلمان تھے اور زیادہ کافر تھے، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور اس دور میں قوم بنی اسرائیل کی جب حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر کی جالوت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی اور مومنوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 244، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَاتِلُوا اور لڑو، فی میں، سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ من کون ہے، الذی جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض دینا، فیضاعفہ لہ پھر وہ اسے بڑھاتا رہے، اضعافا کثیرا کئی گنا، واللہ اور اللہ یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وسیع کرتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر قرض حسنہ سے مراد ہے جہاد فی المال، مال کے ذریعے جہاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو بھی جد و جہد کرتا ہے، جسمانی یا مالی، یہاں خاص طور پر مالی جد و جہد کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے، یعنی اپنا مال اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ بڑھا کر اسے واپس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کا رزق چاہے تنگ کر دے، جس کو چاہے وسعت دے دے، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 246، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الملأ سرداروں کو، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے،
من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالوا لنبی لہم ابعث لنا مالکن، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ مالکن بادشاہ مراد یہ ہے کہ کوئی سپہ سالار، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا، تو ان کے نبی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تمہارے لیے کہ تمہیں یہ جنگ کی اجازت دی جائے، تم پر جنگ مسلط کر دی جائے، فرض کر دی جائے، کتبہ فرض کر دی جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ، ان لا تقاتلوا اور تم لڑو ہی نہ۔ قالوا انہوں نے کہا وما لنا ان لا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ ہم اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکالے گئے ہیں۔ ان کے بیٹوں کو غلام بنا لیا تھا، ان کی عورتوں کو باندیا بنا لیا تھا، اور وہ نکل گئے تھے ملکوں سے ظلم و ستم سے تنگ آ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے بیٹوں سے نکالا گیا، یعنی بیٹوں سے دور کیا گیا، بچوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض کر دیا گیا جنگ کو، قتال کو، تولوا تو پھر گئے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے، تو سوائے تھوڑے لوگوں کے باقی سب پھر گئے اپنی بات سے۔ اصل میں یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ پہ جنگ کا موقع ہے، اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے مسلمانوں پر، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ قوم بنی اسرائیل کی طرح تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرو کہ جب جنگ کی اجازت مل جائے تو تم پیٹ پھیر جاؤ۔ تو مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے یہاں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ آیت نمبر 247، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، وقال اور کہا لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث تحقیق بھیجا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت علیہ السلام کو، ملکا بادشاہ بنا کر، سپہ سالار بنا کر۔ تو ان کے اس وقت کے نبی جو تھے جن کا ذکر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ان کا نام وضاحت آتی ہے، سموئیل نامی نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کے درخواست کرنے پر کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت علیہ السلام کو چنا ہے کہ وہ تمہارے سپہ سالار بنے۔ قالوا انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ ہمارے اوپر بادشاہ بنا دے، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہت دی جائے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، انہیں تو مال میں وسعت نہیں دی گئی۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈر تھے، ان کی قوم کے نہیں تھے، تو وہ باہر سے آئے تھے، غریب تھے، مطلب ان کی طرح امیر نہیں تھے، مال و دولت والے نہیں تھے۔ تو اب انہوں نے اعتراض کیا اٹھایا کہ یہ ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، سپہ سالار ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، غریب ہیں وہ۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں چنا ہے تمہارے اوپر بادشاہ، اللہ نے انہیں تمہارے اوپر سپہ سالار بنایا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں جسم میں اور جسمانی طاقت دی ہے، اور علم میں انہیں تم سے زیادہ برتر بنایا ہے، ان کے پاس علم کی وسعت ہے اور جسمانی طاقت ان میں زیادہ ہے۔ ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیکھا ہے، ان کے بادشاہ بننے کے لیے۔ تو اللہ کے ہاں مال کی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی قوت اور ان کے علم کی بنا پر انہیں یہ رتبہ دیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب وسعت والا اور خوب علم والا ہے۔ آیت 248، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیات ملکہ، بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، خاص تابوت، فیہ سکینۃ، جس میں سکینت ہے، سکون ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما،
تارا کا آلو موسیٰ و آلو ہارون، بابا کی یادون اور باقی چیزیں، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑی آلو موسیٰ آل موسیٰ نے و آلو ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ اس کو فرشتے تھامے ہوئے آئیں گے، فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیاتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو مومنین ماننے والے، ایمان لانے والے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے بارے میں بتایا ہے کہ جو تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، تابوت سکینہ جو انہوں نے ہیکل میں چھپایا ہوا تھا، ہیکل سلیمانی میں، اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، جن میں ان کا لباس تھا، ان کی جو اصلی تختیاں جو تورات کی نازل ہوئی تھیں وہ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ یہ چیزیں جو ان کے لیے بڑی متبرک چیزیں تھیں، جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ یا غلاف کعبہ اہم اور متبرک چیزیں ہیں، اسی طرح ان کے یہاں تابوت سکینہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جس قوم کے پاس تابوت سکینہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں جنگ نہیں ہارتی، وہ ہمیشہ جیتتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی نشانی مانگی حضرت طالوت علیہ السلام کی، قوم نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ نبی کیسے ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں، وہ تو ہم میں سے ہیں بھی نہیں اور وہ مال و دولت والے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ تمہارا تابوت سکینہ واپس کر دیں گے جو تم سے دشمن چھین کے لے گئے تھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جو دشمن چھین کے لے کے گئے تھے ان سے تابوت سکینہ، وہ تابوت لکڑی کا جس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی نشانیاں تھیں، تو ان پہ ایک وبا آئی، تو انہوں نے اس تابوت کو منحوس سمجھ کر اسے گدھا گاڑی پہ رکھ کے تو ہانک دیا۔ وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے دور میں پھر وہ گدھا گاڑی جو تھی وہ صندوق سمیت اس قوم میں آ گئی تھی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے۔ تو پھر ان کو یقین آیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر مانا کہ حضرت طالوت علیہ السلام ہی ہمارے جو ہے سپہ سالار ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان مثالوں پر، وہی مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔